Welcome to Science Online. السلام علیکم پیارے دوستو، سائنس آن لائن کے نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ دوستو، سورج نظام شمسی کے مرکز میں واقع ایک ستارہ ہے۔ تو چلیے آج پروفیسر رومی سے سورج کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم معوذ۔ پروفیسر صاحب، سورج کی فارمیشن کب اور کیسے ہوئی؟ جی معوذ، آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے اس سب کی شروعات ہوئی۔ ملکی وے گیلیکسیز میں گیس اور دھول کے گھومتے بادلوں کو سولر نیبولا کہتے ہیں۔ یہ بادل ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی گیسوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کچھ بادلوں میں ڈیڈ سٹارز کی باقیات موجود ہوتی ہیں۔ جب نیبولا اپنی ہی گریوٹی کی وجہ سے کولیپس ہو گیا اور زیادہ تر میٹیریل اس کے درمیان اکٹھا ہونے لگا، تو یہ تیزی سے گھومنے لگا، جس وجہ سے یہ ایک فلیٹن ڈسک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس ڈسک کے سینٹر کی فارمیشن کے دوران میٹیریل اس میں اکٹھا ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ ایک گیس کا برننگ بال بن گیا اور پروٹوسٹار کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے کئی ملین سال بعد اس کے اندر کے میٹیریل کا درجہ حرارت اور پریشر کافی حد تک بڑھ گیا اور فیوژن کے نتیجے میں ہائیڈروجن میں تبدیل ہو گیا۔ اس تمام عمل کے ذریعے وہ سورج بنا جسے آج ہم سب جانتے ہیں۔ پروفیسر رومی، ہمیں سورج کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ معوذ، ہماری گیلیکسی کروڑوں ستاروں سے بھری پڑی ہے، مگر سورج ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ اس کی گریوٹی سولر سسٹم کو ایک مدار میں رکھتی ہے۔ سورج ایک چمکتا ہوا دلکش مگر گرم ترین گیس کا گولا ہے، اور یہ ہمارے نظام شمسی کے مرکزی حصے میں ہے۔ دن کی روشنی ہمارے قریب ترین ستارے سورج سے ہی آتی ہے۔ سورج زمین سے تقریباً 93 ملین میل دور ہے۔ یہ زمین اور چاند کے درمیان فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے۔ سورج ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا آبجیکٹ ہے۔ سورج کا ریڈیس 4 لاکھ میل سے زیادہ ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ زمینیں اس میں فٹ آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم کے 8 پلانٹ اس میں 600 دفعہ آ سکتے ہیں۔ سورج ہمارے سیارے سے تقریباً 3,30,000 گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف ایک اوسط سائز کا سیارہ ہے۔ ماہرین فلکیات کو کچھ ستارے ملے ہیں جو سورج سے بھی 100 گنا بڑے ہیں، اور کچھ جو 10 گنا چھوٹے بھی ہیں۔ پروفیسر صاحب، کیا زمین کی طرح سورج کی بھی لیئرز ہیں؟ جی معوذ، سورج کو 6 لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کورونا کی بات کرتے ہیں۔ کورونا سورج کی سب سے بیرونی تہہ ہے، جو فوٹوسفیئر یا سولر سرفیس سے تقریباً 1300 میل اوپر شروع ہوتی ہے۔ کورونا میں درجہ حرارت 9 لاکھ ڈگری فارنہائٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ کروموسفیئر سورج کی سولر سرفیس سے تقریباً 250 میل سے 1300 میل کے درمیان ایک تہہ ہے۔ کروموسفیئر میں درجہ حرارت 6700 سے 14000 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ فوٹوسفیئر سورج کی سب سے گہری تہہ ہے جس کا ہم براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سولر ڈسک کے مرکز میں دکھائی دینے والی سطح سے لے کر تقریباً 250 میل تک پہنچتی ہے۔ فوٹوسفیئر میں درجہ حرارت 6700 سے 11000 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنویکشن زون کی لیئر آتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ لیئر کو ریڈیو ایکٹیو زون کہا جاتا ہے، اور آخری اندرونی لیئر کو کور کہا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ سورج کے سٹرکچر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی معوذ، سورج ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک بہت بڑی گیند ہے جو اپنی کشش ثقل کے ذریعے میٹیریلز کو ایک ساتھ اکٹھا کیے رکھتا ہے۔ سورج 91% ہائیڈروجن پر مشتمل ہے، جو سورج کو جلنے میں ایندھن کا کام دیتا ہے۔ 8.9% ہیلیم اور 0.1% ہیویئر ایلیمنٹس جیسے نائٹروجن اور کاربن وغیرہ پر مشتمل ہے۔ پروفیسر رومی، سورج اتنا روشن کیوں ہوتا ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے۔ معوض، سورج اتنا روشن اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک گرم ہے۔ سورج کا مرکز تقریباً 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ کے درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر یہ نیوکلیئر فیوژن نامی عمل کے ذریعے بہت زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے۔ یہ توانائی روشنی اور حرارت کی شکل میں ہے جو ہم یہاں زمین پر دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ پروفیسر رومی، نیوکلیئر فیوژن کیا ہے؟ جی معوض، نیوکلیئر فیوژن وہ عمل ہے جس میں دو ہائیڈروجن ایٹم مل کر ایک ہیلیم ایٹم بناتے ہیں۔ اس عمل سے توانائی کی زبردست مقدار جاری ہوتی ہے۔ سورج کے مرکز میں بے پناہ کشش ثقل کا دباؤ ہائیڈروجن ایٹموں کو ایک ساتھ نچوڑتا ہے اور وہ ہیلیم بنانے کے لیے فیوز ہوتے ہیں۔ یہ عمل سورج کو چمکاتا رہتا ہے اور ہمیں وہ توانائی فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں زمین پر زندگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب، سورج کے لائف سائیکل کے بارے میں بتائیں، اور سورج کا ایک دور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ معوض، سورج کئی چکروں سے گزرتا ہے اور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس کا ایک 11 سالہ دور ہے جسے سولر سائیکل کہتے ہیں، جس کے دوران سورج کے دھبوں کی تعداد اور شمسی سرگرمیوں میں اضافہ اور کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ سورج کے دھبے سورج کی سطح پر ٹھنڈے علاقے ہیں جو گہرے نظر آتے ہیں۔ اربوں سالوں میں سورج بتدریج گرم ہوتا جا رہا ہے۔ سورج اپنے لائف سائیکل کے مڈل میں ہے جسے یلو ڈوارف کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4.5 بلین سال پرانا ہے۔ مزید 5 بلین سالوں میں سورج ایک بڑا ٹھنڈا ستارہ بن جائے گا جسے ریڈ جائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے چند ارب سال بعد یہ ایک چھوٹا سا وائٹ ڈوارف ستارہ بن جائے گا اور سکڑ کر زمین کے سائز کے برابر ہو جائے گا، لیکن اس کا وزن 20,000 گنا زیادہ ہوگا۔ پروفیسر صاحب، کیا سورج باقی ستاروں کی طرح ہی ایک ستارہ ہے؟ معوض، ہمارا سورج ایک عام ستارے کی طرح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے سورج کو کافی خاص بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سورج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ زمین پر زندگی کا انحصار سورج پر ہے۔ سورج کی کشش ثقل ہمارے پورے نظام شمسی کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا نام بھی سورج پر ہی رکھا گیا ہے۔ سورج کی روشنی کے بغیر کوئی پودا یا جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس وجہ سے کوئی خوراک بھی پیدا نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے، اور اس کی توانائی کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ شمسی پینل میں بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ سورج کا مطالعہ کرنے سے سائنسدانوں کو دوسرے ستاروں اور کائنات کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل ذکر آسمانی شے ہے۔ پروفیسر رومی، سورج دیکھنے میں کیسا ہے، اور کیا ہم اسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے معوض تو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ ہمیں سورج کی طرف خاص پروٹیکٹیو آئی ویئر کے بغیر بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ماہر فلکیات کے پاس جائیں تو ان کے پاس آپ کو دکھانے کے لیے بہت سی تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ سائنسدان سورج کی تصاویر لینے کے لیے فلٹر کے ساتھ دوربین کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تصاویر ہمیں اپنے ستارے کے بارے میں جاننے میں مدد کرتی ہیں۔ سورج جیسا ہمیں نظر آتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہے۔ 20 جون 2013 کو ناسا کی سولر ڈائنامکس آبزرویٹری کی طرف سے سورج کی ایک تصویر لی گئی جو کہ سولر فلیئر کی ایک برائٹ لائٹ سورج کے بائیں جانب دکھاتی ہے۔ پروفیسر رومی، کیا کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کو وزٹ کیا ہے؟ جی، اگر کوئی اسپیس کرافٹ سورج میں اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آسانی سے جل جائے گا۔ تاہم ناسا کا پارکر سولر پروب کسی بھی دوسرے روبوٹک ایکسپلورر سے زیادہ قریب پرواز کر رہا ہے۔ یہ اسپیس کرافٹ ہمیں اس بارے میں مزید جاننے میں مدد کرے گا کہ سورج کیسے کام کرتا ہے اور سولر ایکٹیویٹی کیسے شروع ہوئی۔ شکریہ پروفیسر رومی، آج ہم نے سورج کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ شکریہ معوض۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔